मुबारक का बड़ा ही अहम तरीन दिन, और उस दिन पाकिस्तान ने एक हौलनाक हादसा देखा, उस हौलनाक हादसे से गुजरा। 22 मई को PIA का तैयारा 99 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से कराची पहुंचा। लैंडिंग से कुछ मिनट पहले जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी में गिरा, तबाह हुआ। 97 अफराद जाँ बहक हुए और मौजज़ाना तौर पर, ये ऐसा अमूमी तौर पर हिस्ट्री में देखने में नहीं आता, 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे, वो सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है। इस बार ईद इंतहाई दुख और सोग में मनाई गई। अब अहम तरीन खबर यह है कि PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने कॉकपिट जो वॉइस रिकॉर्डर है वो तैयारे के मलबे के नीचे से बरामद होने की तस्दीक की है और बताया है कि इससे तहकीकाती अमल में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आज वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि तैयारों को पेश आने वाले हादसा की रिपोर्ट में से किसी को बचाया ना किसी को फंसाया जाएगा। 22 जून को इसे पार्लियामेंट और आवाम के सामने रख दिया जाएगा, और अगर ये रखी जाएगी तो शायद ये पहली बार होगा कि इस रिपोर्ट को सामने लाया जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि लाहौर से कराची जाने वाली फ़्लाइट के दौरान लैंडिंग क्रैश हुई और इसमें कुल 99 लोग सवार थे। उन्होंने डिटेल बताई, फिर उन्होंने 12 से 15 घर के बारे में बताया कि मुतासर हुए हैं, घरों की इमलाक, गली में खड़ी गाड़ियां उनके बारे में बताया जली हैं। लाशों की शिनाख्त के बारे में उन्होंने कहा कि ये बड़ा तकलीफ दह मरहला है, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द DNA टेस्ट मुकम्मल हो जाए। अब तक 51 लाशों की शनाख्त करके उन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सवालात किए, उन्होंने बताया कि हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और जिम्मेदार कौन है, इससे पूरी कौम का ताल्लुक है। एयरबस कंपनी की 11 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज़ को अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस में डिकोड के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हर चीज़ की इंक्वायरी करनी है। अगर जहाज़ में कोई तकनीकी ख़राबी थी तो वो भी रिकॉर्ड पर है। एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर जहाज़ ने लैंड किया तो फिर किसने उसे दोबारा ऊपर उठाने का कहा। सब इन्वेस्टिगेशन होगी, हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं, और जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाए। सियासी मुखालिफिन की तनकीद का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक हादसा 2010 में भी हुआ था। आज एतराज़ करने वालों ने उस वक्त क्या किया था, पिछली हुकूमतों ने रिपोर्ट पब्लिक नहीं की तो हम करेंगे। उन्होंने ये में बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने रिपोर्ट्स के हवाले से गुस्से का इजहार किया और कहा कि आज तक बर वक्त रिपोर्ट्स क्यों नहीं आती, हम तमाम 12 वाक़यात की रिपोर्ट कौम के सामने रखेंगे। PIA का पायलट काबिल एहतराम हमारा भाई था। पायलट के लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूं कि शफाफ तरीके से इंक्वायरी होगी। रिपोर्ट में किसी किस्म की मुदाखलत का सोचा भी नहीं जा सकता है। अच्छा, कुछ बड़े अहम सवालात उन्होंने उठाए इस प्रेस ब्रीफिंग में। एक इंतहाई अहम सवाल का उन्होंने जवाब दिया। उनका कहना था कि क्रैश लैंडिंग का SOP मौजूद है, अगर पहिया ना खुले तो पायलट क्रैश लैंडिंग की दरख्वास्त करता है, ताहम पायलट ने नहीं किया। लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे, ना ही उसने इमरजेंसी लैंडिंग का कहा। लैंडिंग और इंजन में क्या प्रॉब्लम थी, ये ज़ाहिर है मामला इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पर छोड़ दिया है, और ये सारे तकनीकी सवालात हैं, इनका जवाब आज हम इस प्रोग्राम में लेंगे। लेकिन इसके साथ एक बड़ी ही अहम खबर जुड़ी हुई है। PIA के तैयारे हादसे को 5 रोज़ गुजर गए, मगर लाहौर के एक रिहायशी आरिफ इकबाल फारूकी अपने बच्चों की मैयतों के हवाले से हवालगी के लिए अस्पताल और फलाही इदारों के चक्कर काट रहा है। इससे मुतालिक मैं आपको एक पैगाम सुनाता हूँ जिसको मैंने सुना तो मेरा दहल गया। ये ज़रा सुनिए कि खातून क्या कह रही है अपने बच्चों के बारे में। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, मेरा आपसे एक सवाल है। अगर PK 8303 में आपके अपने 2 बच्चे होते हैं और आपको उनके कभी रिमेन्स ना मिलते और आप 5 दिन मारे मारे फिरते और आपको पता ना होता कि आपने किससे कांटेक्ट करना है, आप एक आंख, एक नाक, एक हड्डी, किसी चीज को तरस जाते कि कहीं मिल जाए आपको उसको दफना के सुकून मिल जाए, तो क्या होता। एक बाप 5 दिन से अपने 2 बच्चे ढूंढ रहा है। कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एक बंदा नहीं है जो हेल्प कर सके। मीडिया पर सर्कुलेट हुई वीडियोस, कहां कहां नहीं आवाज पहुंचाई, कोई काम नहीं आ रहा। आप किधर बैठे हुए हैं, आपसे सवाल होगा, आपसे हिसाब होगा।
سے سوال ہوگا, پلیز کچھ کریں. ایک ہڈی, ایک چھوٹا سا ٹکڑا, دل دہل گیا ہے. عمران خان صاحب, یہ بہت بڑا سوال ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ بہت بڑا سوال ہے. 5 دن ہو گئے ہیں یہ ماں باپ اپنے بچے کی باقیات ڈھونڈ رہے ہیں. کیا انٹرسٹ ہے آپ کی وفاق کا, آپ کی حکومت کا اور آپ کا؟ فیل کریں اپنے بچوں کو 2 منٹ کے لیے. وفاقی وزراء صاحب محسوس کیجئے ذرا, چند منٹوں کے لیے, چند سیکنڈ کے لیے محسوس کر لیجئے, میرا دل بہل گیا, میری چھوٹی سی بچی ہے. بچوں کی باقیات, انبلیویبل. وزیر اعظم عمران خان صاحب پلیز فار گاڈ سیک نوٹس لیجئے اس بات کا, فار گاڈ سیک اس کا نوٹس لیجئے. آج ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ اسی بچوں کا باپ, اس کا شاید خاوند تھے, بات کر رہے تھے. دل دہل گیا کس طرح سے 5 دن ہو گئے ہیں اپنے بچوں کو تلاش کر رہا ہے. وہ خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, ان کی بات سنیں. متعلقہ پلیٹ فارم کو فوری طور پر الرٹ کریں کہ کسی طریقے سے ان کو بچے مل جائیں. نہیں تو کم از کم آپ کا کوئی وزیر تو اس کو فون کر کے تسلی دے دے, آپ کی قوم کے بچے یہ, خدارا ان کا حال پوچھئے. آئیے اس کے ذرا کچھ ٹیکنیکل پہلوؤں پر بھی بات کرتے ہیں. ایویشن ایکسپرٹ شکیل آفتاب میرے ساتھ موجود ہیں, ہمیشہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آتے ہیں. شکیل صاحب, بڑا دل دکھا ہوا ہے. میں نے ابھی جو بچوں کی باقیات نہیں مل رہی ہیں, ان کے والدہ کا میں نے سارٹ چلایا ہے, بڑا دل دکھا ہے. چلے اس سے ہٹ کر ظاہر ہے ایک ٹیکنیکلٹی کی طرف آتے ہیں. بطور ایویشن ایکسپرٹ شکیل صاحب, اب تک آپ نے اس جہاز کے حادثے پر کیا سمجھا ہے, کیا آبزرویشن آئی ہے؟ اب تک جو انفارمیشنز ہمیں ملی ہیں گورنمنٹ کے ذریعے سے, ادھر ادھر سے, کچھ کاکپٹ کے ساتھ جو رابطہ ہوا ٹرمینل کا, اس کی انفارمیشن سے, ان سب کو جب اکٹھا کریں تو آپ ایکسپرٹ ہیں, غلطی یا کوتاہی کہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا شخص کی نظر آ رہی ہے, یا یہ بالکل خدائی حادثہ تھا, ہو گیا یہ؟ بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا دوبارہ. سب سے پہلے میں ہماری جو بہن جس کی آپ نے ریکارڈنگ چلائی, میں ان سے افسوس کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کی مسئلے ان کے حل کریں, آسانی فرمائے ان کے لیے. بات یہ جی, قبل اس وقت ہوگا اس وقت کچھ ٹھوس بات کرنا, جب تک کہ جو بلیک باکس جو ملا ہے اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر جو کاکپٹ کا ہے, جب تک اس کو ڈی کوڈ نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک ہم ایک ٹھوس بات نہیں کر سکتے. مگر اس وقت جو چیزیں, جو شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اس کی بنیاد پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ایسا ہے جی, ایئر بس 320 کے اندر اگر آپ اس کو کاکپٹ کا معائنہ کریں, اور اگر ایک فلائٹ آ رہی ہے لیٹس سے 5 مائلز اوے ہے فرام کراچی, اور وہ 3000 فیٹ کے اوپر بھی ہے, ہائی سپیڈ کے اوپر لینڈنگ گیئر اگر آپ کھولنے کی کوشش کریں گے, آپ لینڈنگ گیئر ڈاؤن بھی کریں گے تو وہ لینڈنگ گیئر نہیں کھلے گا. سیمولیشن ہم نے کی ہے, جو ہمیں آئیڈیا ہوا ہے اس سے لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہوگا. لینڈنگ گیئر آپ ڈاؤن بھی کر دیں گے تو ایز یو کم کلوز ٹو دا رن وے, وہ آپ کو بالکل ماسٹر کوشن آن کرے گا اور آپ کو وارن کرے گا کہ جو ہے لینڈنگ گیئر ناٹ ڈاؤن, لینڈنگ گیئر ناٹ ڈاؤن, بیفور یو ایون ٹچ دا گراؤنڈ. صحیح. ایک سیناریو یہ ہے جی. دوسرا سیناریو یہ بنتا ہے کہ اگر آپ لینڈنگ گیئر آپ نے ڈاؤن کر دیا ہے اور آپ جو ہے وداؤٹ لینڈنگ گیئر آپ نے مطلب لینڈنگ گیئر کے ساتھ نیچے لینڈ کر رہے ہیں, تو اس وقت بھی ماسٹر کوشن آن ہو جاتا ہے کہ ٹو لو لینڈنگ گیئر, ٹو لو گیئر کی باقاعدہ اور ماسٹر کوشن آن ہو جاتا ہے. تو دونوں سیناریو کے اندر اگر آپ ہائی سپیڈ میں بھی آ رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کو لینڈنگ گیئر کو نیچے کرنے کی کوشش کریں گے, وہ نہیں کھلے گا. اور اگر آپ جو ہے لینڈنگ گیئر آپ نے جو ہے آپ کا اگر نہیں کھلا ہوا ہوتا ہے کسی بھی ریزن کے تحت, تو وہ بھی آپ کو ماسٹر کوشن آن ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا ہمیں یہ ہے اس وقت کہ یہ ایئر کرافٹ آتا ہے, اپروچ بناتا ہے ILS 25 لیما پہ, اور he tries to land the aircraft, مگر 3500 فیٹ کے بعد ڈریگ ہوتا ہے انجن, ڈریگ مارکس ہیں, 45 کے بعد سیکنڈ ڈریگ کرتا ہے, and then he takes off again. I think that was enough to probably again probabilities ہے, that was enough to cause damage to the engines. اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرولر asked them کہ جی turn left bearing 110 اور فلائٹ لیول مینٹین کریں 3000.
مگر یہ 1500 بھی مشکل سے اٹین کر سکے. اس کے بعد ایئر کرافٹ کیپٹ آن گوئنگ ڈاؤن. بائی دا ٹائم انہوں نے اپروچ بنائی آلریڈی دے ور 375 فیٹ پہ تھے, اور اس کے بعد یہ پھر حادثہ پیش آ گیا. حادثہ پیش آنے سے پہلے ہم نے ایک چیز دیکھی, جو اگین جو شواہد ہم نے دیکھے ہیں اس کے بیسس میں بات کر رہا ہوں کہ لینڈنگ گیئرز ور ڈاؤن آن دا سیکنڈ اٹیمپٹ کے اوپر. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کا جو مینٹیننس ریکارڈ ہے اگین اس کو بھی چیک کرنا ہوگا, پلس جو ڈیٹا وائس ریکارڈر ہے کاکپٹ کا, اس سے آپ کے پاس ساری کنورسیشن آ جائے گی, پلس آپ کے پاس جو بلیک باکس ہے اس سے آپ کو کافی ایک فیئر آپ کو بالکل کلیئر پکچر آ جائے گی کہ ایکچوئل ہوا کیا ہے. whether it was a multiple failures on part of technical fault followed by a judgmental fault, یا exactly کیا ہوا ہے اس حادثے اس جہاز کے ساتھ. رائٹ, یعنی ہم ابھی فائنل کنکلوژن ابھی نہیں نکال سکتے. شکیل صاحب, وزیر جو ہوا بازی ہے وہ حیرانگی کا اظہار یہ کرتے ہیں کہ پائلٹ نے لینڈنگ کر دی اور اس کے بعد دوبارہ اڑان کیوں بھری. اس پر آپ کی یہ ایکسپرٹ رائے کیا ہے؟ یہ وہ خود وزیر کہہ رہے ہیں اور یہ سوال اٹھا رہے ہیں, کہتا ظاہر ہے اس کی انویسٹیگیشن کریں گے بعد میں پتہ چلے گا, لیکن اس پر آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ جی موسٹ لائکلی ہی مسٹ ہیو ریئلائز کہ لینڈنگ گیئر نہیں کھلا ہے, یا تو انہوں نے لینڈنگ گیئر ڈاؤن کیا ہے, ماسٹر کوشن آن نہیں ہوا ہے اینڈ دے ہیو گون فار لینڈنگ, اور جب بائی دا ٹائم دے ریئلائز کہ لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہے اور ڈریگ شروع ہو گیا ہے, اور دین دے ڈیسائیڈڈ ٹو پل اپ دی ایئر کرافٹ. تو this is the only thing which comes to our mind. آگے اب یہ کہ فردر انویسٹیگیشن جب ہوگی اور اس کا سالڈ رزلٹ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا. ویسے یہ ہے کہ اب بیلی لینڈنگ کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر ان کو پہلے پتہ چل جاتا کہ لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے, لیٹس سے اس میں اسپیڈ کا بھی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اندر اور بھی کوئی فالٹ نہیں ہے, ٹیکنیکل فالٹ جہاز میں, اور اگر لینڈنگ گیئر ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے دے ہیو ٹو گو فار اے بیلی لینڈنگ. سو دیر از اے پراپر SOP جو کہ ہر کپتان فالو کرتا ہے, جس میں کہ آپ فیول ڈمپنگ کرتے ہیں تاکہ جب آپ لینڈ کریں بیلی لینڈنگ تو وہ منیمم اس کے اندر فیول ہو تو آگ پکڑنے کا یا دھماکے کا عنصر جو ہے بہت کم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو انفارم کرتے ہیں کہ یو آر گوئنگ فار اے بیلی لینڈنگ, ایمرجنسی لینڈنگ. وہ پھر فائر ایکسٹینگوشرز جو باقی اکوپمنٹ ان کو رن وے کے سائڈ پہ لائن اپ کرتے ہیں, اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے پانی پھینکا جاتا ہے, اس کے اوپر فوم پھینکا جاتا ہے, اور تب تاکہ جب جہاز کٹ کرے تو یہ ہے کہ ایک جگہ آ کے جہاز رکے گا, وہ پھر ایئر بریکس کے ساتھ جو ہے ریورس تھرسٹرز لگاتے ہیں, اس کے ساتھ اس کو روکا جاتا ہے اور کنٹرول کی جاتی ہے سچویشن. تھینک یو ویری مچ شکیل آفتاب صاحب, تھینک یو ویری مچ.